تو دنیا کی ہر زبان اس پہ 100-200 میل گزریں تو اس زبان کا مزاج بدل جاتا ہے. کوئی لفظ کسی علاقے میں کسی اور انداز سے سمجھا اور بولا جاتا ہے، کسی اور علاقے میں کسی اور انداز سے سمجھا اور بولا جاتا ہے. لیکن ذرا اس وسیع و عریض علاقے کا تصور کیجئے جہاں عربی زبان بولی جاتی ہے. پورے بر اعظم افریقہ میں عربی زبان بولی جاتی ہے. اب ہزاروں میل کی مسافت ہے ممالک میں، لیکن یارو قرآن کا کوئی ایک لفظ تو ایسا دکھاؤ جو ایک علاقے میں کسی اور انداز سے سمجھا جاتا ہو اور کسی اور علاقے میں کسی اور انداز سے سمجھا جاتا ہو. تو وہ کتاب جس پر صدیاں اثر انداز نہ ہوتی ہوں اور جس پر ہزاروں میل بدلنے سے اس کے مزاج پہ فرق نہ پڑتا ہو، وہ پھر اللہ کا کلام ہی ہو سکتا ہے نا، انسان کا کلام تو نہیں ہو سکتا. اچھا، یہاں مجھے ایک اور بات یاد آئی. میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ بولا تھا، پھر بعد میں اسے مقررین نے اپنایا، واعظین نے اسے اپنی تقریروں کو سجایا، لیکن ظاہر ہے کہ جو انداز سمجھانے کا حضور غزالی زماں کا تھا وہ دوسروں کو تو میسر نہیں آ سکتا. وہ جملہ میں دہراؤں گا، آپ کو بھی یاد آ جائے گا کہ آپ نے بھی بہت علماء سے سنا ہوگا، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے، اس کو سمجھنا کیسے ہے، یہ میں انشاءاللہ اپنی حیثیت کے مطابق سمجھانے کی کوشش کروں گا. انہوں نے فرمایا کہ بے شک رب کائنات نے تمام نبیوں کو معجزے دے کر بھیجا، تمام نبیوں کو معجزے دے کر بھیجا، لیکن یارو تمہارے اور میرے جو نبی ہیں رب کائنات نے ان کو معجزہ بنا کر بھیجا. اب یہ صرف آدمی اس حوالے سے سوچے کہ جناب یہ ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے داد سمیٹنے کے لیے، نہیں، اس کا کچھ مفہوم بھی ہے، مطلب بھی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اور میں اس کو سمجھاتے ہوئے ذرا عقیدے کی اصلاح کرتا چلوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات میں ابھی سمجھانے لگا ہوں یہ سمجھانا بہت ضروری ہے. ہم اہل سنت درود و سلام پڑھنے والوں میں بہت سے لوگ اس عقیدے اور خیال کے حامی نظر آتے ہیں کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننا جائز نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار بشر نہیں ہیں اور وہ بس نور ہیں. میں عرض کروں گا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ایمان اور کفر کا فرق پڑتا ہے. اگر کوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ مانے، آپ کی بشریت کا انکار کرے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کی بشریت قرآن سے ثابت ہے، اور بشریت کا انکار وہ قرآن کا انکار ہوگا، اور قرآن کا انکار کفر ہے. تو ہم آقا کریم کو بشر مانتے ہیں، خیر البشر مانتے ہیں، سید البشر مانتے ہیں. لیکن آپ میں سے بہت سے دوست شاید سوچ رہے ہوں کہ لو جی یہ تو معاملہ ہی گڑبڑ ہو گیا. آج تک ہم سنتے چلے آئے کہ جناب سارا جھگڑا ہی نور بشر کا ہے، تو آپ جب بشر مانتے ہیں پھر جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ ہم تو بشر مانتے ہیں لیکن کچھ لوگ نور نہیں مانتے. آپ کہیں گے یہ بات بھی ٹھیک ہے، بھئی اس میں کیا گڑبڑ ہے؟ ظاہر ہے اگر آپ نور ہیں، بشر ہیں، تو نور کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں عرض کروں گا دراصل یہ جو سوال ہے بڑی چالاکی سے ترتیب دیا گیا. ایک سنی عالم دین تقریر کر رہا ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پرچی آ گئی، بتائیے جناب نبی کریم نور ہیں یا بشر ہیں؟ اب عالم دین نے جب وہ پرچی پڑھی تو وہ یہ سمجھا کہ شاید یہ سوال کرنے والا آقا کریم کی نورانیت کا منکر ہے، تو اس نے سرکار کے نور ہونے کی دلیلیں دینا شروع کر دی کہ دیکھیے قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے سرکار نور ہیں، ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے سرکار نور ہیں، صحابہ کرام کے ان اقوال سے ثابت ہوتا ہے سرکار نور ہیں، بزرگان دین کے ان فرامین سے ثابت ہوتا ہے سرکار نور ہیں. اب سوال یہ تھا کہ سرکار نور ہیں یا بشر ہیں؟ اب جواب ملا سرکار نور ہیں، تو اب لاجیکلی اس کا ذہن میں نتیجہ یہ نکلا کہ سرکار نور ہیں، بشر نہیں ہیں. میں عرض کروں گا یہ سوال چالاکی اور عیاری سے ترتیب دیا گیا کہ سرکار نور ہیں یا بشر ہیں. آپ کہیں گے اس میں چالاکی کیا ہے؟ بھئی سیدھا سادہ سوال ہے، بتاؤ بھئی نور ہیں یا بشر ہیں؟ بچپن سے یہی سوال سنتے چلے آئے، آپ آج بتا رہے ہیں خواہ نور ہیں یا بشر ہیں. یہ چالاکی ہے. کیا چالاکی ہے؟ چلیے میں اس چالاکی کو ریویل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے کہ آپ انسان ہیں نا،
اس میں کوئی مشورے کی ضرورت تو نہیں. آپ انسان ہیں یا مرد ہیں؟ تو آپ کہیں گے عجیب بونگا سوال کر رہے ہیں آپ، انسان ہیں یا مرد ہیں، کیا مطلب؟ بھئی ہم انسان بھی ہیں، ہم مرد بھی ہیں. انسان ہونے کا یہ مطلب کہاں ہے کہ ہم مرد نہیں ہو سکتے، اور مرد ہونے کا یہ مطلب کہاں بنتا ہے کہ ہم انسان نہیں ہو سکتے؟ ہم انسان بھی ہیں، مرد بھی ہیں. تو یارو بشر ہونے کا یہ مطلب کہاں نکلتا ہے کہ وہ نور نہیں ہو سکتے، اور نور ہونے کا مطلب یہ کہاں ملتا ہے کہ وہ بشر نہیں ہو سکتے؟ بھئی آپ سے کوئی سوال کرے بتائے یہ چیز سخت ہے یا سفید ہے، تو آپ کہیں گے یہ کیا بونگا سوال ہے، سخت ہے یا سفید ہے؟ بھئی ایک چیز سخت بھی ہو سکتی ہے، سفید بھی ہو سکتی ہے. اگر کوئی کہے کہ بتائیے جناب یہ چیز میٹھی ہے یا گرم ہے، تو کہیں گے بھئی یہ کیا تک بنتی ہے، میٹھی ہے یا گرم ہے؟ ہم حلوہ کھاتے ہیں، میٹھا بھی ہوتا ہے گرم بھی ہوتا ہے. تو میٹھا اور گرم ہونا ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، سخت اور سفید ہونا ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، انسان اور مرد ہونا ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، بشر اور نور ہونا ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے. بھئی آپ انسان ہیں، آپ بتائیے آپ کی آنکھوں میں نور ہے کہ نہیں ہے، اور آپ کے سینے میں ایمان کا نور ہے کہ نہیں ہے، اور یہاں کاسہ سر میں عقل کا نور ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر ہم جیسا ذلیل حقیر انسان، ہمارے اندر اگر نورانیت اور بشریت اکٹھی ہو سکتی ہیں تو آقا کریم کی ذات میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو اس لیے یاد رکھیے، یہاں عقیدے کی اصلاح کیجئے، ذہن میں رکھیے کہ آقا کریم نور بھی ہیں، سرکار بشر بھی ہیں. نورانیت اور بشریت ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں، یہ ہمارے اندر اکٹھی ہو سکتی ہیں تو آقا کریم کی ذات میں ہم سے بہتر اکٹھی ہو سکتی ہیں. جب یہ بات سمجھ گئے آپ کے سرکار نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، تو اب آپ سوچئے کہ جو نور ہو کیا وہ کھانے پینے کا محتاج ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. فرشتوں کے بارے میں کبھی سنا ہے کہ یہ ان کی غذا ہے، یہ ان کی خوراک ہے؟ کبھی بھی نہیں. حضرات مکرم، نور کھاتا پیتا نہیں ہے، اور جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو اگر کھانے پینے لگے تو معجزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھئی یہ لاؤڈ سپیکر کچھ کھاتا پیتا ہے؟ نہیں. آپ نے یہاں تبرک کا اہتمام تو کیا ہوگا. اب اگر فرض کیجئے، مجھے نہیں پتا کیا کیا ہے، لیکن فرض کیجئے آپ نے چاول بنائے ہوں اور یہ لاؤڈ سپیکر چاولوں کی ڈش ہڑپ کر جائے، تو آپ کہیں گے کمال ہے، بھی معجزہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ جو کھاتا پیتا نہ ہو کھانے پینے لگے تو معجزہ ہو جائے گا. تو آقا کریم تو نور ہے، اور نور تو کھاتا پیتا نہیں ہے. تو آقا کریم اگر کھانا تناول فرمائیں، آپ پانی نوش فرمائیں تو معجزہ ہے، کیونکہ نور کھاتا پیتا نہیں. لیکن سرکار بشر بھی تو ہیں، اور بشر تو کھائے پیے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتا. اور آقا کریم حضور علیہ السلام نے 100 وصال رکھے. 100 وصال کیا مطلب؟ ملے ہوئے روزے. روزہ رکھا، پھر افطاری نہیں کی، سحری بھی نہیں کھائی، دوسرا روزہ شروع، پھر کچھ کھائے پیے بغیر تیسرا روزہ شروع، اسی طرح چوتھا روزہ شروع. روایات کے مطابق 70 دن تک 100 وصال رکھا. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ حدیثیں وہ ہیں جن کا انکار کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں. بخاری شریف اٹھائیے، اس کے 3.5 صفحات پر یہی حدیث چل رہی ہے، مختلف طرق سے مروی، مختلف الفاظ سے مروی، مختلف انداز سے مروی. اور پھر یہ ایک حدیث نہیں ہے جس کو صرف بخاری نے لیا ہو، یہ مسلم میں بھی ہے، یہ ترمذی میں بھی ہے، یہ نسائی میں بھی ہے، یہ موطا امام مالک میں بھی ہے، یہ ابن ماجہ میں بھی ہے، یہ دارمی میں بھی ہے. یہ حدیث کی تمام معتبر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. اس کو حدیث مشہور کہتے ہیں. جس طرح قرآن کا انکار ممکن نہیں، اسی طرح اس حدیث کا انکار بھی ممکن نہیں. 70 دن تک 100 وصال چل رہا ہے. اچھا، ہم لوگوں کی عادت ہے ہم آقا کریم کی آسان سنتیں اپناتے ہیں. یہ تو بتاتے ہیں کہ مسواک کرنا سنت ہے، یہ نہیں بتاتے کہ کم کھانا بھی سنت ہے. یہ تو بتاتے ہیں کہ پگڑی باندھنا سنت ہے، یہ نہیں بتاتے کہ اگر کسی جگہ اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہو جائے تو گھر بار چھوڑ کے ہجرت کر جانا بھی سنت ہے. تو آقا کریم حضور علیہ السلام کے صحابی تو آقا کریم کی ہر سنت کو اپنانا چاہتے تھے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ سرکار 100 وصال رکھتے ہیں، انہوں نے سوچا ہمیں بھی رکھنے چاہیے.
اب ایک دن آقا کریم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے ہیں، کچھ صحابیوں کو دیکھتے ہیں کمزور، ناتواں، لاغر، نحیف و نزار، بولنا دوبھر، اٹھنا مشکل، کھڑے ہوتے ہیں گر پڑتے ہیں۔ آقا کریم نے پوچھا ان کو کیا ہوا؟ عرض کی سرکار یہ آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صوم وصال رکھنے چلے ہیں، آج دوسرا تیسرا دن ہے اور یہ حال ہے۔ میرے آقا کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لستو کا احد منکم،